محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ تھرسڈے تفسیر کے اس ایک اور ایپیسوڈ میں آپ سبھی لوگوں کے ساتھ ہم بھی جڑ گئے ہیں، اور میرے ساتھ ڈاکٹر فرقان نورمکر ہیں جو انشاءاللہ العزیز ہمیں مدد کریں گے سورہ یونس کی آیات نمبر 57 سے لے کر آیت نمبر 64 تک۔ سورہ یونس اور سورہ یونس کے اندر میں یہ چند آیات، مرکزی موضوع آیات کا قرآن عظیم ہے، اور قرآن عظیم کو لے کر کے جو باتیں ان آیات کے ضمن میں ہم لوگ انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے لائیں گے، ان پر آنے سے پہلے یہ بات بتانا ضروری ہے کہ ماہ صیام وہ مہینہ ہے جس کو قرآن سے بڑی گہری نسبت ہے، اور اسی کے پیش نظر یہ محسوس کیا گیا کہ ایک مرتبہ پھر کتاب اللہ ہم لوگوں کے درس قرآن کے اندر میں اس اعتبار سے آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب میں جو نصیحت کا سامان ہے، دلوں کی کجی کا جو علاج ہے، اسی طرح سے مومنین کے لیے جو ہدایت کا سامان فراہم کیا گیا ہے اور رحمتوں کے جو مجدے سنائے گئے ہیں، وہ اس مناسبت سے ہم لوگوں کے سامنے آ جائیں۔ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ناظرین شروع کرتے ہیں، اور پہلے تلاوت کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد میں انشاءاللہ آیت بآیت تشریح کی طرف ہم لوگ چلیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون وما ظن الذین یفترون علی اللہ القذب یوم القیامہ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض بلا في السماء بلا أصغر من ذلك بلا أكبر إلا في كتاب مبين۔ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لے ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کہ یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیزیں اس نے تم پر بھیجی، اس پر تم لوگوں کو خوشی منانی چاہیے۔ یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو تم لوگوں نے کبھی یہ بھی سوچا کہ جو رزق اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اتارا ہے، اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام اور کسی کو حلال ٹھہرا لیا؟ ان سے پوچھو، اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی تھی یا تم اللہ پر افطرا کر رہے ہو؟ جو لوگ اللہ پر جھوٹا افطرا باندھتے ہیں، ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت کے روز ان سے کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ تو لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے، مگر انسان ایسے ہیں جو شکر نہیں کرتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو، اور لوگوں تم بھی جو کچھ کرتے ہو، اس سب کے دوران ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں۔ کوئی ذرہ برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں، نہ چھوٹی نہ بڑی،
جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو اور ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو۔ سنو جو اللہ کے دوست ہیں، جو ایمان لائے، جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں ان کے لیے بشارت ہے۔ اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ڈاکٹر صاحب، تلاوت اور ترجمانی کے بعد میں اب ہمیں آیت بآیت تشریح کی طرف بڑھنا ہے، اور سب سے پہلی آیت نمبر 57، جس میں رب تعالیٰ کی طرف سے یہ ارشاد مبارکہ، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے انسانوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، جو وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے۔ اس آیت کے اندر میں 4 اصطلاحات ہیں ناظرین جو غور طلب ہیں۔ ایک تو موعظہ ہے، پھر شفاء لما فی الصدور، اور خدا اور رحمہ۔ تو اس ضمن میں ڈاکٹر صاحب کچھ وضاحت ہو جاتی کہ تمام تر انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب اپنے آپ میں ایک نصیحت ہے۔ جی بالکل، اور یہ قرآن کا وہ مقام ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کس قسم کی کتاب ہے، جی، اس کے کیا فوائد ہیں اور اس کے کیا نتائج حاصل ہوتے ہیں، یہ تمام تر سوالات کے جوابات جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دیے۔ قرآن اپنے کنٹینٹ کے اعتبار سے کیا ہے، اور نہ صرف یہ کہ بلکہ قرآن کس کے لیے بھیجا گیا، تو اللہ نے بالکل واضح کیا یا ایھا الناس، تمام انسانوں کے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر جو پہلا ورڈ یہ ہے کہ یہ ایک نصیحت ہے، موعظہ ہے۔ نصیحت، موعظہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ ایسی بات جس سے انسان کا قلب جو ہے تھوڑا نرم پڑے، اس کی جو سختی، اس کی قساوت جو ہے کم ہو جائے، جو انسان کو جو ہے کوئی بات سننے پہ جو ہے آمادہ کرے، نہ سننے پہ بلکہ اسے قبول کرنے پہ بھی جو ہے آمادہ کر۔ یہ چیز جو ہے موعظہ ہے، اور بولے یہ ایسی موعظہ ہے جو تمہارے دلوں کی شفا ہے، اور جو تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے۔ یہاں پہلے تو ربکم کے الفاظ آئے، جی، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس میں دلوں کے امراض کے دلوں کے امراض کی شفا ہے۔ تو دلوں کے امراض کے اندر میں کفر و نفاق بھی ڈاکٹر صاحب آ جائے گا، دلوں کے امراض کے اندر میں بزدلی بھی آ جائے گی، دلوں کے اندر میں جو ٹیڑھ آ جاتی ہے، جو کجی آ جاتی ہے، اس سے دور ہونے والی بات بھی آ جائے گی۔ اور دلوں کے امراض کے سلسلے میں دل یوں سمجھ لیجئے کہ انسان کی خواہشات کا، انسان کی امیدوں کا، انسان کی آرزوؤں کا ایک اعتبار سے منبع قرار دیا گیا ہے ناظرین۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ جو دعائیں سکھلائی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دل کو تیرے دین کی طرف پھیر دے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ تجربہ ہے کہ اس دین پر چلتے چلتے، اس دین کی مختلف باتوں پر عمل پیرا ہوتے ہوئے، کبھی کسی چور دروازے سے شیطان داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے اور ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے دین سے پھرانے کی، اللہ تعالیٰ کے دین سے یوں کہہ لیجئے کہ ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور تب یہ دعا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اور اسی طرح سے ڈاکٹر صاحب وہ دعا بھی ہم لوگوں کو ملتی ہے، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، کہ اللہ تعالیٰ تیری اطاعت کی طرف ہمارے دلوں کو مائل فرما۔ اور قرآن کریم نے بھی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، پھر دل کے سلسلے کی دعا جو ہے وہاں بھی بتلائی کہ ہمارے دلوں کو اے باری تعالیٰ ہدایت کی طرف مائل کر دینے کے بعد میں، ہدایت سے یوں کہہ لیجئے کہ بہرہ مند کر لینے کے بعد میں، پھر ہمارے دلوں کو پھیر نہ دے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اس کے اندر میں کسی قسم کی ٹیڑھ نہ آ جائے، اس میں کسی قسم کی خرابی نہ آ جائے۔ تو دلوں کی شفاعت ہے، دلوں کے امراض کی شفاعت ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب۔ جب دلوں کی بات یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، تو یہاں پر ایک نقطہ ہم کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس جو اللہ کے رسول میں حدیث میں بھی اشارہ کیا گیا کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ایسا ہے، اگر وہ درست ہے تو پورا جسم درست ہوگا۔ اور اس کی بنیادی وجہ جیسے آپ نے بھی واضح کی کہ جو خواہشات انسان کے جہاں پر اس کا اوریجن ہوتا ہے وہ انسان کا دل ہوتا ہے۔ تو یہاں پر قرآن کے اندر ان غلط خواہشات جو اکثر حب دنیا کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، اور ہمارے ساتھ تو مسئلہ آج یہ ہے
کہ دلوں کے کیا امراض ہے، اگر ہم اس کو لسٹ کرنے بیٹھے تو شاید ہی کوئی ہوگا کہ جو دلوں کے سارے امراض کو لسٹ ڈاؤن کر سکتے. لسٹ ڈاؤن کر. تو میں نے کوشش یہ کی کہ وہ لسٹ لاؤ اور وہ ایک بار ہم اپنے ناظرین کو سنائیں. اچھا. اس کا تو تذکرہ آپ نے کیا، جیسے نفاق ہے، حب جاہ ہے، غصہ ہے، حرص و طمع ہے، جنس پرستی ہے، قساوت قلب ہے، سخت مزاجی ہے، حسد ہے، ریا ہے، حب دنیا ہے، تکبر ہے، عجب ہے، بغض و کینہ ہے، بخل ہے، شکم پروری ہے، بے مروتی ہے. یہ لسٹ ہمارے جو پہلے کے لوگ تھے انہوں نے پوری لسٹ ترتیب دی ہے، اور ان سے انسان کیسے اپنے آپ کو امپرووائز بہتر بنا سکتا ہے، ان سے چھٹکارا حاصل کرتا ہے، اس کے طریقے بتا. لیکن سوال یہ ہے کہ کون وقت لگائے، کون اس چیز کے اوپر اپنا دھیان دے کہ اس کا دل کے اندر جو بیماریاں ہیں وہ ٹھیک ہو. اور ٹھیک ہونے کے بعد جو اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم میں فرماتا ہے کہ کامیاب ہوا وہ شخص جو اپنے رب کے حضور قلب سلیم کے ساتھ پلٹا، قلب سلیم لے کر حاضر ہوا. تو یہ پورا جو قرآن کا مقصد ہے کہ وہ نہیں چاہتا ہے کہ آپ کے اعضاء اور اعمال بدل جائے، وہ چاہتا ہے کہ آپ کی دل کی دنیا تبدیل ہو جائے، آپ کی خواہشات تبدیل ہو جائے. جس کو علامہ اقبال نے ایک بڑے پیارے شعر میں کہا ہے کہ تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل. تو یہ خواہشات کو تبدیل کرنا جو ہے اصل میں جو ہے قرآن کا مقصد ہے. وہ نہیں چاہتا کہ آپ کوئی کچھ سرٹن پریکٹسز کو لے لے، لیکن آپ کے دل میں جو بیٹھا ہوا جو چور ہے وہ باہر نہیں نکلتا. ڈاکٹر صاحب چونکہ علامہ اقبال کا تذکرہ آ ہی گیا تو مجھے وہ بھی شعر یاد آ گیا کہ زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو یہ دل ہی ہے محترم حضرات جس کو بدلنے کی ضرورت ہے. آپ نے دل کے امراض کے اندر میں ایک مرض کا تذکرہ کیا اور اس مرض کو آپ نے شکم پروری بتایا. جی بالکل. تو شکم پروری کی تھوڑی سی وضاحت میں سمجھتا ہوں. آج جبکہ یہاں سے لے کر وہاں تک جا بجا ہوٹلز کھلے ہوئے ہیں اور ماہ سیام کا مہینہ حالانکہ کھانے سے یوں کہہ لیجئے کہ فاقہ کرنے سے متعلق ہے، کھانے کی نظر ہو جاتا ہے. شکم پروری کو اگر سادے سمجھنے والے زبان میں سمجھنے کی کوشش کیے کہ کھانے کا ایسا مخصوص اہتمام کرنا جس میں اپنی توانائیاں، اپنا اٹینشن صرف ہو جائے. صحیح. مطلب آپ کو اس بات کی فکر لاحق ہے کہ آپ کیا کھا رہے ہیں، کیسا کھا رہے ہیں، آپ اہتمام کے ساتھ کہیں جا رہے ہیں اور پھر کھا رہے ہیں. یہ تمام تر جو کام ہے یہ شکم پروری، مطلب یہ کہ آپ کے پیٹ کی خدمت کرنا. وہ جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے لیو ٹو ایٹ، ایٹ ٹو لیو کی بجائے لیو ٹو ایٹ. ہم زندہ اس لیے ہیں کہ کھانے کے لیے گویا کہ ہم زندہ ہیں. تو یہ بھی دل کا مرض ہے کیونکہ وہ جو کھانے کی خواہش ہے وہ دل سے ہی پیدا ہوتی ہے، اور پھر لذت کام و دہن جو ہے وہ منہ کے ذریعے سے یوں کہہ لیجئے کہ اس لذت کو انسان محسوس کرتا ہے. اور یہ تو چیز آج کل ڈاکٹر صاحب صورتحال یوں بنی ہوئی ہے کہ انسان طرح طرح کے کھانوں سے اپنے آپ کو انٹرٹین کر رہے ہیں، حالانکہ کھانا ہماری ایک ضرورت ہے، ہماری انٹرٹینمنٹ کا سامان نہیں ہو سکتا. اس میں ایک نقطہ آیت میں یہ بھی ہے شفا، جو دلوں کے لیے امراض سے شفا ہے. ایک ترجمہ جو کنز الایمان میں احمد رضا خان صاحب نے کیا کہ دلوں کی صحت ایک پازیٹیو ترجمہ ہے کہ شفا کا ایک مطلب تو سلامتی بھی ہے کہ مطلب کس طریقے سے ہمارا دل صحیح سلامت اور ہیلدی رہے. ہیلدی رکھنا ہے تو آپ کو قرآن سے اٹیچڈ رہنا ہوگا. ایک تو ہے کہ بیماری سے دور رکھنا، اور دوسرے اس کے میننگ یہ بھی ہے کہ دل کو حالت صحت میں برقرار رکھنا. ڈاکٹر صاحب یہ جو بات کہی گئی آپ اندازہ کریں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظہ، تو یہ تمام تر انسانوں کے لیے نصیحت بتلایا گیا کتاب اللہ کو. لیکن اس کے بعد میں جو آیت کا اگلا ٹکڑا ہے وہ ہدی و رحمت للمومنین، ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے. تو نصیحت عام طور پر تمام تر انسانوں کے لیے، اور جو اس نصیحت کو قبول کر لے ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہدایت ہے. جی بالکل. اس کو اس ایگزامپل سے ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم کو کسی مقام پہ جانا ہوتا ہے تو ایک اعلان ہو رہا ہے کہ بھائی وہ صحیح ایڈریس ہے، وہاں پہ جائیے، آپ کا علاج ہوگا. اور دوسرا یہ کہ کوئی آپ کو پکڑ کے وہاں تک پہنچائے اور آپ کا علاج کروا کے دے. مطلب یہ ہے کہ ایک تو ہدی للناس ہے، تو وہ ایک اناؤنسمنٹ ہے سب کے لیے کہ دیکھو قرآن پہ چلو گے تو آخرت پہ کامیاب ہوگے. لیکن مومنین کے لیے جو یہ ہدایت ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ مومنین اگر قرآن سے اٹیچ ہو جائے تو وہ اس کو منزل مقصود تک پہنچا کر دے گی. اور منزل مقصود مومن کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ وہ اللہ سے تعلق قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے. تو ناظرین اس بات کا خیال کریں کہ گو کہ شروعات میں یہ بات ضرور کہی گئی
کہ یہ تمام تر انسانوں کے لیے نصیحت ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ نصیحت پر کان دھریں گے وہ نصیحت سے سبق حاصل کریں گے، لہٰذا یہ جو بات کہی گئی وہ ہدی و رحمت للمومنین، ایمان لائے وہ لوگ، جو لوگ ایمان لائے ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہدایت اور رحمت کا سامان کر رہی ہے۔ اور ایمان لانے سے مراد ہی ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ جو ناصحانہ باتیں اس کتاب میں درج ہیں ان کو انہوں نے قبول کر لیا، یہ گویا کہ ان کا ایمان ہے اس کتاب پر، اور چونکہ انہوں نے ان باتوں پر ایمان رکھا، ان نصیحتوں کو قبول کر لیا، لہٰذا کتاب اللہ آگے بڑھ کے ان کے لیے کتاب ہدایت بھی ہو گئی۔ اور رحمت جو ہے دونوں اس میں کہ دنیا کی زندگی بھی بہتر بنتی ہے ہاں، اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ ظاہر ہے۔ پھر اس کے بعد میں رب تعالیٰ کا مزید ارشاد یہ ہے ناظرین کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیزیں اس نے بھیجی، اس پر تم لوگوں کو خوشی منانی چاہیے۔ قرآن کریم کے الفاظ ہیں فَلْيَفْرَحُوا، اس پر آپ کو خوشیاں منانی چاہیے، آپ شاداں ہوں، آپ خوش ہوں، آپ مسرتوں کا اظہار کریں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ جو عطا ہے اپنے آپ میں یوں کہہ لیجئے کہ انکمپیریبل، کسی چیز کو موازنہ ہی نہیں ڈاکٹر صاحب۔ جی بالکل، آج مطلب اللہ تعالیٰ نے ایک مٹیریلسٹک ویو میں دیکھے جی تو یہ ہے کہ آج ایک انسان کوئی پراپرٹی خرید کر، کوئی چیز خرید کر خوش ہو رہا ہے جی ہاں، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے ایک بہت بڑا سرمایہ حاصل کر لیا بہت صحیح ڈاکٹر صاحب۔ لیکن اس کے بالمقابل قرآن جو بات کہہ رہا ہے کہ اگر قرآن کی ایک آیت آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے اور آپ کی زندگی میں شامل ہو جاتی ہے تو یہ بدرجہ بہتر ہے کہ آپ کوئی ایک پراپرٹی خرید لیں۔ تو اللہ تعالیٰ اگر خوش ہونا ہی ہے تم کو دنیا میں تو خوش ہوئیے قرآن سے کنیکٹ ہونے میں۔ اور ہم یہ بھی سوچے نا کہ ہماری زندگی کے اندر کبھی ہم نے قرآن کو ایز اے سیلیبریٹ کیا ہے کیا، کہ ہم اگر ہمارا بچہ کچھ قرآن سیکھ رہا ہے تو اس کو انکریج کر رہے ہیں کیا، یا اور اس میں اگر ہم لوگ کچھ آزو بازو کے اگر آپ کے بچے نے ترجمے سے قرآن ختم کیا تو آزو بچوں کے بلا کر کے آپ نے ان کے ساتھ سیلیبریشن کیا ہے کیا۔ تو اگر ہم اس کلچر کو پروموٹ نہیں کریں گے تو قرآن ہماری سوسائٹی میں کیسے عام ہوگا۔ صحیح۔ تو یہ، اور اس کی دوسرا جو پہلو یہ ہے کہ واقعی میں آج ہم قرآن رمضان کے مہینے میں ہے تو رمضان کی ساری تمام تر برکات اور قرآن کی وجہ سے، اور جب ہم عید الاضحیٰ بھی جب مناتے ہیں تو اسی وقت پہ جب قرآن کمپلیٹ ہوا ہے، جی ہاں بالکل، جس دن قرآن اللہ تعالیٰ نے اپنی اس نعمت کا اتمام کر کہ اللہ نے اس قرآن کی آیت نازل فرمائی کہ اس دن کو ہم نے آپ کے لیے دین کو مکمل کر دیا، اور قرآن بھی اسی دن مکمل ہوا۔ تو دونوں عیدین جو ہماری ہے وہ دونوں اس موقع سے کہ ایک جگہ قرآن شروع ہو رہا ہے اور دوسری جگہ اس کی تکمیل کو پہنچ رہا ہے۔ بہت صحیح ڈاکٹر صاحب۔ اور ڈاکٹر صاحب یہ بات یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ چیز ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ کہاں دنیا کے خزف ریزی اور کہاں اللہ تعالیٰ کی کتاب جو اس دنیا کے اندر میں بھی سرفرازی کا باعث ہے اور آخرت میں بھی فوز و فلاح کا باعث ہے۔ تو ناظرین یہ بات آئی یہاں پر، اور اگلی آیت کی طرف ہم لوگ بڑھتے ہیں۔ یہ ایک اور مضمون ہے جو ان اگلی دو آیات میں چلے گا انشاءاللہ۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو تم لوگوں نے کبھی یہ بھی سوچا کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا تھا اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام اور کسی کو حلال ٹھہرا لیا۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پر رزق کا لفظ آیا ہے، قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِزْق، تو یہ جو رزق کا لفظ آیا ہے کیا یہ کھانے پینے کی چیزوں تک ہی محدود ہے، یا اصطلاحاً قرآن کے اندر میں رزق کا لفظ جب آتا ہے تو یہ انسان کی دیگر چیزوں کا بھی احاطہ کرتا ہے؟ جی بالکل، رزق مطلب وہ تمام تر ہماری ضروریات زندگی جس کا اہتمام اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا ہے۔ رزق کے اندر نہ صرف کھانے پینے کی چیزیں ہیں، مال ہے، دولت ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، اور ان سب سے بڑھ کر علم ہے، علم بھی اللہ تعالیٰ کا رزق ہے۔ تو یہ تمام تر مطلب جو ضروریات زندگی ہے ہمارے لیے ضروری ہے، اور تمام تر چیزیں جو رزق کے اندر اللہ تعالیٰ نے انکلوڈ کی۔ اور ڈاکٹر صاحب یہاں رزق سے آگے چل کر کے جو بات آئی ہے، کہو تم لوگوں نے کبھی یہ بھی سوچا کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا تھا اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام اور کسی کو حلال ٹھہرا لیا۔ تو یہ جو حلال اور حرام کی بحث جب شروع ہوتی ہے تو عام طور پر اس کو صرف کھانے تک محدود کر دیا جاتا ہے، جبکہ آپ نے رزق کی جو تشریح کی اس میں معقولات اور مشروبات کے علاوہ جو دیگر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ جی بالکل۔ تو یوں کہہ لیجئے کہ کھانے پینے کے معاملے میں حلال و حرام تو امت کے اوپر بڑی حد تک واضح ہے،
لیکن معاشرتی زندگی لے لیجئے، یوں کہہ لیجئے کہ معیشت والی زندگی لے لیجئے، زندگی کے دیگر شعبہ جات لیجئے، وہاں رزق سے متعلق جو معاملات آتے ہیں اس میں حلال اور حرام کی جو ڈسٹنگوشنگ لائن ہے یہ کہیں بلر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جی بالکل، مطلب آج کے زمانے میں یہ ہو گیا ہے کہ ہر انسان اپنے ذہن کے حساب سے کچھ چیزوں کو سمجھ رہا ہے اور کرنا چاہتا ہے۔ جی ہاں، وہیں پر دوسری طرف یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر کوئی بھی چیز کے بارے میں فتویٰ دے دیا جاتا ہے کہ یہ فلانا چیز حرام ہے، تو اللہ تعالیٰ بولا دونوں چیزیں حلال اور حرام دونوں کا ڈسکریشن صرف میرے پاس ہے، بالکل صحیح، کسی کو اس میں کوئی گنجائش نہیں کہ وہ چیزوں پر اور باتوں پر فتوے لگاتا پھر، یہ میرا کام ہے اور اس کو میں نے مکمل قرآن میں جو ہے الحمدللہ بیان اللہ۔ اور یہ بات ڈاکٹر صاحب کہ جو لوگ اس طرح سے بغیر کسی علم کے، بغیر کسی دلیل کے حلال و حرام کے فیصلے سناتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ نے آگے جو وعید فرمائی ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے ان سے پوچھو اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی تھی؟ یہ وہی طریقہ تھا جو علماء اہل یہود کا تھا کہ یہود کے علماء اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں میں سے کسی کو حرام ٹھہرا دیتے اور حرام کی ہوئی چیزوں میں سے کسی کو حرام ٹھہرا دیتے، اور اس روش سے بچنے کی اللہ تعالیٰ نے گویا کہ یہاں پر تلقین فرمائی ہے۔ تب تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے پوچھو اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی تھی یا تم اللہ پر افترا کر رہے ہو؟ برابر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام ہے، حلال و حرام کسی چیز کو حلال یا کسی چیز کو حرام ٹھہرانا، یہ کلیتاً اللہ تعالیٰ کی ذات پر منحصر ہے اور بندوں کو اس بات کا اختیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نہایت ہی غضبناک انداز میں یہ فرماتے ہیں، گویا کہ اپنے آپ میں ایک سوال ہے، لیکن سوال اپنے اندر میں ایک طرح کی نگیٹیوٹی لیے ہوئے ہے۔ ان سے پوچھو اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی تھی؟ ظاہر سی بات ہے اللہ نے کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دی۔ پھر اس کے بعد میں اگر یہ اجازت کے ذریعے سے نہیں ہو رہا ہے تو ظاہر سے ہی اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی افترا ہے جو باندھا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ پر افترا باندھنے والے کا جو انجام آگے کی آیت میں بیان ہوا ہے اس پر بھی انشاءاللہ ناظرین ہم لوگ آئیں گے، لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں اگر کوئی اضافی بات آپ کہنا چاہیں؟ مکمل بات آ رہی۔ اچھا، اس کے بعد میں رب تعالیٰ کا یہ ارشاد، جو لوگ اللہ پر یہ جھوٹا افترا باندھتے ہیں ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان سے کیا معاملہ فرمائے گا؟ اور اللہ تعالیٰ نے گمان کو رکھ کے چھوڑ دیا ہے، مطلب یہ کہ ورسٹ کیس ہے کہ جو آپ کے ہونے والا بہت برا ہونے والا ہے، صحیح، ناقابل بیان ہے، وہ کیا گمان کرتے ہیں، مطلب یہ کہ بہت بری چیز ہے جو ان کے ساتھ پیش آنے والی ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ اللہ تعالیٰ کی جو کبریائی ہے، اس کی بزرگی ہے، اس کی حمد و ثنا، اور سب سے بڑھ کر اس کی صفت کریمانہ جو ہے اس کا بیان، اللہ تو لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے، مگر اکثر انسان ایسے ہیں جو شکر نہیں کرتے۔ جی بالکل، اور پیچھے کی آیت کے تناظر میں سے دیکھیں تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام کو واضح کر کے نوع انسانی کو روشن راہ پہ چھوڑا ہے۔ بالکل صحیح۔ ابھی آپ اس کو مزید روشن نہیں کر سکتے، لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم کچھ ایڈیشنل چیز کو حرام کر دیں گے تو راہ مزید روشن ہو جائے گی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا جتنا فضل تھا وہ اللہ نے کمپلیٹ کر لیا، لیکن آدمی اس پہ شاکر اور اس پہ سیٹسفائی نہیں ہو رہا ہے، بھلے وہ نیکی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، لیکن یہ ناشکرا پنی ہے کہ ہم اللہ کے دین کو کچھ کم سمجھے یا انکمپلیٹ سمجھے یا اس میں کسی ایڈیشن کی جو ہے ضرورت کو محسوس نہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ انسانی نفس ہے جو اسے اس بات پر ابھارتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کسی حلال کو محض اپنے نفس کی تسکین کے لیے، اپنے دنیوی فائدے کے لیے حلال ٹھہرا دے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بھی، اور اس کے علاوہ یہ جو بات آئی کہ اللہ تو لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے، اس میں کہیں ایک تفصیلی نقطہ یہ بھی پڑھنے میں آیا کہ اللہ نے نہ صرف اپنے رزق خاص سے ہم لوگوں کو نوازا، بلکہ اس رزق کو کیسے برتا جائے، اس میں سے کون سی شے حلال ہے، کون سی شے حرام ہے، کسے ہم اختیار کریں اور کس کو ہم چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی نشاندہی فرمائی۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی جو نگاہ کرم ہم لوگوں پر مسلسل بنی ہوئی ہے اس کا مظہر ہے۔ اور محترم ناظرین، جیسے کہ یہ بات آئی کہ رزق کے اندر میں صرف کھانے پینے کی چیزیں شامل نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عطا سے ہم کو جو کچھ بخشا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق ہے۔ اس میں ہمارا مال بھی ہے، اس میں ہماری اولاد بھی ہے، اس میں وہ گھر بھی ہیں جن میں ہم لوگ رہتے ہیں، اور ہمارے نفس کو ڈاکٹر صاحب کون سا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے اس کی بھی نشاندہی اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل کا مظہر جس کا کہ بیان یہاں پر ہوتا ہے، اللہ تو لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے
مگر انسان ایسے ہیں جو شکر نہیں کرتے. ریئلائزیشن نہیں ہوتا ڈاکٹر صاحب. چیزوں کو استعمال کرنے کی تو توفیق ہو جاتی ہے، لیکن اس استعمال کے بعد میں جو منعم کی عطا کرنے والے کی مہربانی کا جو اعتراف ہونا چاہیے تھا وہ کم ہی ہوتا ہے. محترم ناظرین، ہم لوگ آگے کی آیت پر چلتے ہیں، اور یہ کل ملا کر کے ڈاکٹر صاحب 1 2 3 آیات ہیں، بلکہ 4 آیات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو ایک طرح کی تسلی ہے، مزید یہ کہ خوشخبری ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے لیے بھی اپنے آپ میں بشارت کا سامان ہے. تو ارشاد باری تعالیٰ ہے ناظرین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو، اور لوگوں تم بھی جو کچھ کرتے ہو، اس سب کے دوران ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں. تو یہ ڈاکٹر صاحب یہ جو بات آئی ہے، یہ یوں کہہ لیجئے کہ کہیں اس بات کی یاد دہانی کر دی گئی کہ کار رسالت تمہارے سپرد کر دینے کے بعد میں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو چھوڑ نہیں دیا. بالکل اسی چیز کو دوسری جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی تم ہماری نظروں کے سامنے جی، مطلب عین اللہ کا اٹینشن جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر تھا، اور یہ اٹینشن ہر اس بندے کے لیے ہے جو اللہ کی طرف راغب ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کلیئر کر فرماتا ہے کہ وَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں. مطلب جو سنگل موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کہ دن کے کتنے اوقات ہیں جو ہم اللہ کی یاد میں بتاتے ہیں، اور کتنا وقت ہے جو ہم اس قرآن کو پڑھنے میں صرف کرتے ہیں، کیونکہ جب ہم اس کام کو کریں گے تو ہم اللہ کے نظروں کے سامنے آ جائیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت اہم نقطے کی طرف توجہ دلائی، اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے. ماہ صیام کے ناظرین، عاشرہ ختم ہو چکا اور ہم اس بات کا تجزیہ کریں. مجھے خود بھی اس بات کی سختی سے یاد آ گئی کہ سویرے اٹھنے کے بعد ڈاکٹر صاحب قرآن کو پڑھنے کا معمول، اور حنفی عصر کی ادائیگی کے بعد میں مزید قرآن کو پڑھنے کا معمول. تو یہ کل ملا کر کے یوں سمجھ لیجئے آدھے سے پون گھنٹہ سویرے اور آدھے سے پون گھنٹہ شام میں. لیکن پھر کہیں یہ احساس جاگا کہ کیا ماہ صیام میں میری اتنی محنت کافی شافی ہو جائے گی، یا پھر مجھے اپنے روزمرہ کے وقت میں سے اور وقت نکال کر اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کو حاصل کرنے کے لیے، بندگان خدا کی خبرگیری کرنے کے لیے دینا ہوگا. جی بالکل. ایٹ لیسٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ڈیلی روٹین میں اگر بولتے نا کہ قرآن چاہتا ہے کہ انسان کے نفس کا تزکیہ ہو، تو کسی سے پوچھا گیا کہ تزکیہ نفس کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے، تو جواب میں جو شخص نے کہا بڑی عمدہ بات کہی. اس نے کہا کہ آپ نماز کو پڑھیے وقت پر، دوسری چیز ہے کہ آپ قرآن کو پڑھیے، اور تیسری چیز ہے کہ آپ اللہ کے راہ میں مال کو خرچ کیجیے. بس. اور 3 پوائنٹ ایجنڈا ہے. اگر آپ اپنی لائف میں یہ 3 چیزوں کو لے آؤ گے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھو گے، نماز کو شعور کے ساتھ ادا کرو گے، اور مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے، تو جو انسان تیزی کے ساتھ اللہ کی طرف روانہ ہوتا ہے اور کامیابی حاصل کرتا ہے وہ غیر معمولی ہے. مطلب کوئی ڈیفیکلٹ چیز نہیں ہے اللہ کے قریب ہونے کا، یہی سب سے تو اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ کیا ہماری زندگی میں ہم نے پورا قرآن ایک بار ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے. کوئی واٹس ایپ میسج آتا ہے تو ہم کو بڑی بے چینی ہوتی ہے کب ہم اس کو کھول کے دیکھیں اور پڑھیں. ایک میسج ہے اللہ کی طرف سے، پوری زندگی بیت رہی ہے اور ہم کو کبھی ایک کیوریوسٹی نہیں ہوتی کہ کیا میسج، اللہ تعالیٰ کی کتاب کا کیا میسج ہے. بہت سے ڈاکٹر صاحب. تو حضرات ناظرین، محترم ناظرات، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو، اور لوگوں تم بھی جو کچھ کرتے ہو، اس سب کے دوران ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں. کہیں پر ڈاکٹر صاحب یہ بات بھی آئی ہے کہ نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ لطف و کرم اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم پر بنی ہوئی ہے اور تمہارے صحابہ رضی اللہ عنہم پر بنی ہوئی ہے، بلکہ بین السطور کے اندر میں کہیں مخالفین کو بھی یہ انتباہ دیا جا رہا ہے کہ ایسا مت سمجھو کہ کوئی عمل ہمارے نوٹس کے بغیر ہے. وی آر ٹیکنگ نوٹ آف ایچ اینڈ ایوری ایکشن آف یورس. اور نہ صرف یہ، کوئی ذرہ برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں ہے، نہ چھوٹی نہ بڑی، جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو اور ایک صاف دفتر میں درج ہو. تو اس طرح سے احاطہ کیا گیا ہے، اور احاطہ اتنا مکمل ہے کہ نہ کوئی چھوٹی چیز چھوٹ رہی ہے، نہ کوئی بڑی چیز چھوٹ رہی ہے.
اور مزید یہ کہ اس کا ریکارڈ تیار کیا ہے. مطلب یہ کہ کوئی انسان یہ نہیں سمجھے کہ وہ کبھی خدا کو آؤٹ وٹ کر سکتا ہے ایسے. مطلب کہ جو کچھ تم کرنے والے ہو یا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو یا کرنے کی سوچ رہے ہو وہ تمام تر چیزیں اللہ نے کتاب مبین اور اللہ کے علم میں بہرحال موجود ہے. تو یو آر نیور گوئنگ ٹو سرپرائز. اللہ تعالیٰ کو آپ سرپرائز نہیں دے سکتے. جو لوگ اللہ کے مخالف میں ہیں Yeah. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ کو آؤٹ وٹ کر دیں گے تو یہ ناممکن سی بات ہے. بالکل. اور حضرات ناظرین ہم دو آخری آیات کی طرف آ رہے ہیں اور اس کے اندر میں مجد جافزہ سنایا گیا ہے، بلکہ آخری 3 آیات ہے اولیاء اللہ کو. اور ہمارے یہاں پر اولیاء اللہ کا لفظ جب ڈاکٹر صاحب بولا جاتا ہے تو کچھ مخصوص حیتیں سامنے آ جاتی ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کے دوست سے کیا مراد ہے یہ انشاءاللہ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم اس آیت کو پڑھ لیں. سنو، جو لوگ جو اللہ کے دوست ہیں، جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقویٰ کا رویہ اختیار کیا، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ کے اولیاء اور ان کی صفات یہ بیان ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں اور انہوں نے تقویٰ کی روش کو اختیار کر رکھا ہے. ناظرین یہاں پہ 2 ورڈ ہے، اگر ہم لوگ ریورس سمجھنے کی کوشش کریں کہ خوف اور اندیشہ. خوف یہ ہوتا ہے کہ انسان کو ڈر رہتا ہے جیسے میری جوانی ہے آہستہ آہستہ جو ہے ختم ہو جائے گی، اور مجھے اندیشہ ہے کہ میں بوڑھا ہو کے جو ہے کرپلڈ ہو جاؤں گا اور یہ ہوگا، یا مجھے یہ ڈر ہے کہ میرے پاس جو مال ہے وہ ختم ہو جائے گا، چلا جائے گا. تو انسان کے ڈر اور اندیشے کا تعلق اس دنیا سے ہے. جی ہاں. تو اولیاء اللہ کون ہے؟ اولیاء اللہ وہ ہے جو دنیا کی محبت سے اوپر اٹھ چکے اور اللہ کی محبت میں جو ان خدشوں اور اندیشوں سے پاک نکل گئے. تو اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ کون اولیاء اللہ ہے تو دیکھیے، اور آپ اس کو ریورس جا کے دیکھیے کہ کون سی چیز آپ کو دنیا سے باہر نکالتی. تو وقت پر نماز کا پڑھنا ہے اور اللہ کے نام میں مال کا خرچ کرنا ہے. دونوں چیزیں انسان کا 2 ہی اہم چیز ہے نا، ایک تو وقت ہے اور دوسرا مال ہے. دونوں اگر آپ اللہ کے پاس لگاؤ گے تو آپ اللہ کے قریب ہو جاؤ، اور آپ دنیا سے جتنا اوپر اٹھو گے تو اتنا اپنے رب کے قریب ہو گے. اور ہر انسان ہر نیک انسان اپنے اپنے عزائم اور اپنے اپنے عمل کے اعتبار سے اللہ سے قریب ہے. تو اولیاء اللہ یا اللہ کا دوست وہ ہے جس کے نظروں کے سامنے صرف جس کی منزل، مقصود، ہر عمل کا موٹیویشن، سنگل پوائنٹ اگر کچھ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور اسی لیے اولیاء اللہ کے لیے ہمارے یہاں اردو میں اللہ والے والا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا مطمع نظر بنا لیا ہے. جی بالکل. جو اللہ کے دوست ہیں، جو ایمان لائے، تقویٰ کا رویہ اختیار کیا، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے. دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے. تو اس دنیا کے اندر میں اللہ تعالیٰ کی بشارت کی شکل کیا ہوگی، اور آخرت میں تو بہرحال واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ جب جنت نعیم عنایت کرے گا تو یہ وہ بشارت ہے جو حیات اخرویہ کے سلسلے میں انہیں دی گئی ہے. لیکن دنیا میں جو بشارت کا بیان آیا ہے ڈاکٹر صاحب، اس کے اندر میں کیا کچھ شامل ہے؟ دراصل ہوتا یہ ہے کہ ہم جب دین کی بات کرتے ہیں تو ہم اکثر یہ خیال کرتے ہیں کہ دین کے سارے ریوارڈز جو ہے نا وہ ادھار ہے. ہاں، مطلب وہ آخرت سے متعلق ہے اور مرنے کے بعد میں لیکن جب قرآن پہ غور کریں تو قرآن اب اسی آیت کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے نیک ہونے کا بدلہ جو ہے آپ کو دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے. کہیں پہ اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ، اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم دنیا میں سے اپنا حصہ لینا نہ بھولو. تو یہ تمام تر چیزیں بتاتی کہ اگر انسان دین پر مجموعی طور پہ عمل کرو تو اس کی زندگی، دنیاوی زندگی بھی بہتر ہوتی ہے اور آخرت کی زندگی بہتر. اب سوال یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کیا فیوز اور برکات انسان کو حاصل ہوتے جو عام طور پر اللہ کو نہ ماننے والوں جو اس سے محروم ہوتے ہیں، محروم رہ جاتے ہیں. بہت سمپل چیزیں ہیں. جیسے ایک ایگزامپل لیجئے کہ آج کے دور میں ایک اچھے خاندان، ایک مثالی خاندان کون سا ہو سکتا ہے جس میں بیٹا جو ہے اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ کر رہا ہے، جہاں پہ وہ اپنی بیوی کی ضروریات کا خیال رکھ رہا ہے، جہاں وہ اپنے بچوں سے محبت کر رہا ہے، جہاں وہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کر رہا ہے اور ایک والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہا ہے. اب یہ خاندان کیسے وجود میں آ سکتا ہے وداؤٹ اس کے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو
مانے اور جانے، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے، اور اگر وہ مانتا ہے اور جانتا ہے تو واقعی میں اس کی خاندانی زندگی، اس کی معاشرتی زندگی میں اب وہ کوئی غلط کام نہیں کر رہا تو دل میں بھی اس کے سکون ہے، کوئی پریشانی نہیں کہ میرا کوئی غلط کام ہے، کوئی پکڑ لے گا، کوئی یہ ہو جائے گا. تو یہ جو دل کا جو اطمینان اور سکون اور گھر میں شانتی، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو مومن کو. اللہ تعالیٰ یہ آپ سے وعدہ نہیں کر رہا ہے کہ جس طرح دنیا دوسرے لوگوں پہ وسیع ہو گئی ویسے آپ پہ وسیع ہو جائے گی. اصل میں جو چیز کی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی کوالٹی آف لائف امپروو ہوگی، اور یہ کوالٹی ان چیزوں میں ہوتی ہے جنہیں ہم گن نہیں سکتے. ہمارا پورا دھیان اس پہ ہے کہ کوانٹٹی کے اوپر اور ان چیزوں کے اوپر جنہیں ہم گن سکتے. تو یہاں پر جس چیز کی یہ دی جا رہی ہے، آپ کو خوشخبری دی جا رہی ہے، وہ اس چیز کی کہ اوور آل کوالٹی آف لائف اللہ تعالیٰ آپ کا امپروو کرے گا. آپ کیسا فیل کرتے ہیں، اپنے آپ کے جذبات کا اظہار کیسا کرتے ہیں، آپ لوگوں کے جذبات کو کیسے محسوس کرتے ہیں، آپ لوگوں سے تعلق کو کیسے قائم کرتے، اس تعلق کو کیسے برتتے. تو ان تمام تر چیزوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے لیے ایک بہترین راستہ اور بہترین زندگی کا سامان کرے گا. یہ انفرادی خاندانی زندگی آگے بڑھ کر کے ایک وسیع اجتماعیت کو پیدا کرنے کا بھی سبب و ذریعہ بن جاتی ہے. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسا جماعتی نظم، ایک ایسی ریاست اور ایک ایسا معاشرہ ان یونٹس کے ذریعے سے وجود میں لاتا ہے جس کے اندر میں اللہ تعالیٰ کا رنگ غالب طور پر ہم کو نظر آتا ہے. حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور بالخصوص رسولوں کے ساتھ میں ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز بھی ہوئی جو دنیا سے متعلق تھی، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو اس دنیا کے اندر میں غلبہ اور تمکن عنایت کیا. یہ وہ افراد تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر میں بھی غلبہ عنایت کیا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مرضی کا نفاذ اس اقتدار کے بدولت کیا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عنایت کیا تھا. تو ڈاکٹر صاحب یہ دونوں اعتبار سے میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے. اور مزید یہ ڈاکٹر صاحب یہ جو کلمہ آیا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی. جی بالکل. کیونکہ یوں کہہ لیجئے کہ یہ چیز ایک مرتبہ فرما دی گئی تو اس میں کوئی تذبذب، اس میں کوئی دو رائے ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے کلمات ہیں، کسی بندے کے کلمے نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے کلمات جو ہے بدلے نہیں جا سکتے. اور پھر اس پر مزید اضافہ یہ کہ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے. اس میں جو یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے کلمات بدلتے نہیں ہیں، اور ہم کو اس پہ یقین کرنے کی جو ہے ضرورت ہے. آج ہم ہر طرح کے ایڈورٹائزمنٹ پہ یقین کر رہے ہیں. ہر طرح کی جو چیز شیمپو سے لے کر ڈینڈرف جا رہا ہے، اور ہر چیز پہ ہمارا بہت یقین ہے اگر وہ ایڈورٹائزمنٹ میں دکھ رہا ہے. بھلے ڈینڈرف نہیں جا رہا. ڈینڈرف پوری دنیا میں 50% لوگوں کو ڈینڈرف ہے اور نہیں جانے والا ہو، لیکن انسان کو یقین ہے کہ وہ شیمپو کے استعمال سے اس کا ڈینڈرف جو ہے ٹھیک ہو جائے گا. تو کہنے کا منشا یہ کہ ہر دوسرے وعدے پہ ہم کو یقین ہے. جو چیز ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے وہ قرآن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہماری سمجھ میں نہیں. وجہ یہ ہے اس کی کہ ہم نے اس کی طرف کبھی دھیان نہیں دیا. صحیح ہے. ہم نے کبھی اپنے ذہن میں یہ سوچا ہی نہیں کہ وہ کیا کیا نعمتیں ہیں جو دین پہ چلنے کے نتیجے میں ہمیں میسر حاصل ہوتی. جب کبھی سوچا نہیں تو آپ اس کو ریئلائز کیسے کرو گے، آپ محسوس کیسے کرو گے، آپ کے اندر جذب شکر کیسے پیدا ہوگا. آپ ہمیشہ ایک بہت جو نئے جو دور میں جو لوگ مسلمان ہیں وہ ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں کہ مسلمس آر آلویز اے ڈس ایڈوانٹیج. ہونا مسلم ہونا ایک طریقے کا نقصان کی جو ہے بات ہے. لیکن وہی بات ہو رہی ہے نا کہ نقصان آپ جب جو چیزوں میں آپ گن سکتے ہو آپ اس میں گن کے بتا دیتے ہو، لیکن جن چیزوں کو گنا نہیں جا سکتا جس پہ آپ جب تک غور نہیں کرو گے. ایک اچھے خاندان کی نعمت جو ہے اس بہت بڑی نعمت ہے. بالکل صحیح. جس کو نہیں ملے گا تو اس سے پوچھیے. آج ویسٹ کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگلے چند سالوں میں ڈیکیڈز میں بگیسٹ کلر آف ہیومن بینگ ول بی لونلینس. اکیلاپن مطلب کیا؟ اس کو کوئی خاندان نہیں رہے گا. بلکہ یہ مثالیں تو یہاں ہندوستان میں بھی دکھائی دے رہی ہے ڈاکٹر صاحب. میں آپ کو بتلاؤں، ہمارے ایک ساتھی وکیل ہیں، اب ان کے بچے اور ان کی بہویں وہ چاروں کمانے کے لیے لگ گئے، 2 بیٹے 2 بہویں. تو اب یہ میاں بیوی نے کیا کر لیا، بیوی جا کر کے ان لوگوں کے ساتھ رہ گئی کیونکہ وہ تھانے میں رہتے ہیں. ہمارے وکیل صاحب کلیان میں بیچارے اکیلے پڑ گئے. اب لونلینس کا شکار ہوں گے نہیں تو کیا ہوگا. ایک بوڑھی ماں ہے جو ان کے ساتھ میں رہ رہی ہے اور اس کی خدمت کسی نہ کسی درجے میں کر رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ انسانی زندگی کا سکون جو ہے وہ اس دنیاوی ہوس اور مادہ پرستی نے غارت کر کے رکھا. اور آپ سوچئے نا کہ دنیاوی زندگی کا اینڈ انسان کیسے دیکھے گا. جی. آخرت کا اینڈ تو چھوڑ دیجیے.
رہتی دنیا کے اینڈ آپ کا کیا ہو رہا ہے؟ از اٹ اے پلیزنٹ اینڈ؟ از اے ہیپی اینڈ؟ وہ ہیپی اینڈ نہیں ہے. یہ تو بہت ہی برا اینڈ ہے کہ آپ اکیلے میں مر رہے ہیں جہاں پہ آپ کے آزو بازو کوئی آپ کو گڈ بائی کہنے والا بھی نہیں ہے. مر جائیے اگر تو نوخا کوئی نہ. ہاں یہ معاملہ ہے. تو ہم کو ضرورت اس بات کی کہ دین کے جو دوسرے بینیفٹس ہیں اس کے اوپر بھی سوچے، غور کرے اور اس سے جذبہ شکر کو پیدا کرنے کی کوشش کریں. الحمدللہ ناظرین، بڑی قیمتی باتیں ہم لوگوں کو سننے کے لیے ملی ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ کی تلاوت، ترجمانی اور تشریح کرنے کی ہم کو توفیق بخشی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے ان آیات کی روشنی میں خود ہمیں اپنے آپ کو تلاشنے اور ڈھونڈنے کی توفیق دی کہ ہم ان آیات کی روشنی میں کہاں کھڑے ہوئے ہیں. ہماری انفرادی اور ہماری خاندانی زندگی آیا ان آیات کے مطابق گزر رہی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ دنیا کو ہم نے اپنے اوپر اوڑھ کر اپنے دنیاوی سکون کو غارت کر دیا ہے. کلام اللہ اپنے اندر میں ایسے کئی ایک اسرار و رموز کو چھپائے ہوئے ہے. ناظرین، ماہ سیام کچھ دن گزرنے کے بعد میں بڑی تیزی سے گزرنے لگے گا، لہٰذا التماس ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ایک مرتبہ پھر ایک عزم کے ساتھ میں، ایک حوصلے کے ساتھ میں، یوں کہہ لیجئے کہ قلبی لگاؤ کے ساتھ میں جڑے. دن کا کچھ نہ کچھ وقت نکال کر نہ صرف تلاوت کلام مبارکہ ہو، دن میں ایک سپارہ پڑھنے کی جستجو بہت اچھی، اور اس کوشش کو بھی تکمیل تک پہنچائیے. لیکن جیسا کہ میں نے کہا، آدھے سے پون گھنٹہ سویرے اور آدھے سے پون گھنٹہ شام میں سپارہ تو مکمل ہو گیا، لیکن ہماری عملی زندگی کی رہنمائی کتاب اللہ سے ہمیں کب حاصل ہوگی؟ یہ چند ایک کوششیں جو تھرسڈے تفسیر کے ضمن میں ہو رہی ہے، اور ان مزید کوششوں کو جلا بخشنے کا کام ہمارے ناظرین کو، ہمارے ناظرات کو کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارا حامی و مددگار ہو. اس سلسلے کو مزید عام کرنا نہ بھولیں. ماہ سیام جا رہا ہے، ایک ایسا موقع ہے جہاں لوگ نیچرلی اللہ تعالیٰ کی کتاب سے جڑ جاتے ہیں، لہٰذا اس موقع سے ناظرین فائدہ اٹھائیں. ہماری لنک آپ کے پاس میں موجود ہے، اس کو اپنے بھائیوں کے ساتھ میں، رشتہ داروں کے ساتھ میں، دوست و احباب کے ساتھ میں شیئر کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. اپنی دعاؤں میں ہمیں ہرگز نہ بھولیں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.